الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم بارك الله محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى جس دور پہ دنیا نازاں تھی ہم اب وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی کچھ ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تمام قسم کی کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلی کلمے اس اللہ جل جلالہ واسطے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے دوستو درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سرور کون و مکان میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو ساتھیوں بزرگوں پردہ نشین زیوکار میری روحانی ماں اور بہنوں میں جس ٹاپک پر جس موضوع پر گفتگو کا شرف رکھتا ہوں وہ ہے نماز کی فضیلت و اہمیت اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری اتنی زندگی گزر چکی ہے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے کہ کتنی عمل کیے ہیں اور کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیا ہم وہ مقصد پورا کیا ہے یا کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا مالک ذوالجلال نے اعلان فرمایا اللہ رب العزت فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے دنیا کے اندر آنے والے انسان
اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، تیرا آنے کا مقصد اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اے انسان، آپ اس دنیا میں آیا، اپنی اصلی مقصد کو بھلا بیٹھا، دنیا داری میں ایسے لگ گیا، اللہ اکبر، اپنی اصلی مقصد کو بھلا کے، اللہ کی عبادت کو بھلا کے، اللہ اکبر، دنیا داری میں لگ گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا، مالک ذوالجلال نے اعلان فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایسے لوگوں کو دنیا کی کثرت نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا داری میں سے لگے، اللہ اکبر، یہ آخرت کو بھلا بیٹھے، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا یہ دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس دنیا میں تو آیا ہے انسان، اس دنیا سے تجھے جانا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، پیارے نبی فرماتے ہیں ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کے آنے سے پہلے اللہ اس کی تقدیر کو بھی لکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کے رزق کو بھی لکھ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی عمر کو بھی لکھ دیتا ہے، اتنی عمر پائے گا، اتنی رزق پائے گا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آئے گا نا، یہ آجال مسمى بن جائے گا، اور دنیا میں لوگوں کے جنازوں کو کندھا دینے والے انسان، ایک دن آئے گا لوگ پیارے آپ کے جنازے کو کندھا دے رہے ہوں گے، ایک دن آئے گا آپ کا بھی اختتام ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن آئے گا آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھ کے قبرستان کی زینت بن جانا ہے۔ اے انسان، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کو آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ باپ اپنے بچے کو بھیجتا ہے، دکان پہ بھیجتا ہے، شام کو بچہ گھر آتا ہے، باپ بچے سے پوچھتا ہے بیٹا آج کتنی منافع ہے، دکان کیسے چلی ہے؟ لیکن باپ نے کبھی یہ نہیں سوچا، کہ کبھی یہ نہیں بچے سے پوچھا بیٹا آپ کی نمازیں کتنی ہوئی ہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے سے سوال کرے کہ بیٹا کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خاوند اپنی بیوی سے پوچھے اور بیوی اپنے خاوند سے پوچھے کہ میاں صاحب نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، آج ہم اپنی پریشانیوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، جب ہم نے مساجد کو چھوڑ دیا پریشانیاں ہمارا مقدر بن گئی۔ آپ اللہ کے گھر کے آباد رکھو، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے آپ مجھے یاد کرو گے میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ میرا شکر ادا کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لئن
شکرتم لأزیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میں تجھے اور دوں گا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ کے گھر کو آباد رکھو، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اور اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، آپ گھر سے چل کے آتے ہیں، آپ کا چلنا بھی نیکی، مسجد میں چل کے آنا بھی نیکی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے پیدل مسجد کی طرف آتا ہے، میرے اور آپ کے پیر و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے بندہ ذرا آ تو صحیح، مسجد کی طرف آ تو صحیح۔ اور مسجد میں یہ آتا ہے، آ کے سنت پڑھ لیتا ہے، سنت پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار میں۔ اس کے بارے میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ وہ نماز میں بیٹھا ہے، اور میرے اور آپ کے پیر و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لکھ دو یہ نماز میں ہے۔ اتنی بڑی نیکیاں کبھی زندگی میں سوچا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھیں اور کتنی چلی گئیں؟ اللہ اکبر، ابھی بھی وقت ہے کہ زندگی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے، رات ہو پتہ نہیں موت آئے اور بندہ اٹھ نہیں نہ سکے۔ دوستو نماز ادا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ میں یہ گارنٹیاں کہتا ہوں جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندہ آپ کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، آ تو صحیح نماز پڑھ لے، مجھے یاد کر لینا، میں آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دوں گا۔ پیارے پیغمبر کو بھی پریشانیاں آئیں، میرے پاک پیغمبر کو کیا پریشانیاں آئیں؟ میرے اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو بیٹے دیے دے کے واپس لے لیے۔ میرے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو، یہ ان اولاد والوں سے پوچھیں جن کی اولاد بچھڑ گئی، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ یہودی مشرک آتے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے نہیں رہے، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر صدمے سے دوچار، ادھر کافروں کے طعنوں کا صدمہ، اللہ نے اپنے حبیب کو تسلیاں دی۔ میرے پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی نماز پڑھیے۔ میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھی، میرے اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے نبی آپ نماز پڑھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی جی آپ نماز پڑھیے میں آپ کے نام کو چڑھا دوں گا۔ تو میرے بھائی نماز پڑھیے،
میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہم تو ڈرتے ہیں نا، رات کو عشاء ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتے، مسجد خالی۔ سنیے، جو اندھیرے میں آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ میرے حبیب فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو چل کے آتا ہے نا، پیدل چل کے آتا ہے، رات کو چل کے آتا ہے مسجد کی طرف، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ ان کو نور عطام کی خوشخبری سنائے گا۔ اللہ اکبر، نور عطام۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، اور اللہ کا جو مہمان بن کے آئے تو مہمان نوازی پھر کیسے ہوگی؟ ہمارے بھی مہمان آتے ہیں نا، لیکن ہم اپنے مہمان کی کتنی خاطر نتوازو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے تو اس کی اللہ کیسے خاطر تواضع کرے گا؟ تو دوستو، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ نماز ہے جو آپ کو آگے کام آئے گی۔ دوستو، دنیا ادھر ہی رہ جائے گی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ مال، اعمال اور اس کے رشتہ دار۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے 2 چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ اس کا مال بھی اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار بھی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کے اعمال جاتے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن میرے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول بعبدہ یوم القیامہ من عملہ صلاتہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نا، وہ نماز ہوگی انسان کے اعمال میں سے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر نماز صحیح نکلی، انسان کی نماز صحیح نکلی، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ پھر آگے بھی اللہ آسانیاں کر دے گا۔ اور نماز اگر نہ نکلی صحیح تو قد خسر، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، بندہ پکڑا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسی حدیث میں، پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ کچھ نماز کم ہوگی، اللہ فرمائے گا اے فرشتو اس کی کچھ سنت نوافل دیکھو، اس کے دیکھیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ ان کے سنت نوافل ہیں، اللہ فرمائے گا ان کے فرض بنا کر ان کو جو نا پاس کر دو، جنت میں بھیج دو۔ تو دوستو، نماز پڑھنی ہے۔ نماز، ہر مصیبت کا علاج نماز ہے، ہر پریشانی کا علاج نماز ہے۔ نماز آپ پڑھیے، اللہ آپ کو پریشانیاں کبھی دے گا ہی نہیں۔ نماز کی طرف آئیے،
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذل سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، اللہ اکبر، پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ سورج ایک نیزے برابر آ جائے گا، 1 میل برابر سورج آ جائے گا نا۔ آج دیکھیں تپش کتنی ہے، جون کا مہینہ لگ جائے، سورج اتنی میل دور ہے تو کتنی گرمی لگتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی اگر لائٹ چلی گئے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل برابر آ جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون سا میل ہے، وہ میل ایک اس کو وہ میل کہتے ہیں جو زمین کی مسافت والا میل ہے، جو زمین کو ناپنے والا میل ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ ایک وہ سرمچو، اللہ اکبر، جیسے ہم سرما آنکھوں میں ڈالتے ہیں اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، پیارے حبیب فرماتے ہیں سورج 1 میل برابر آ جائے گا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے بلائے گا، کہے گا آ میرا بندہ، آ میرے عرش کے نیچے آ جا۔ وہ 7 کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلا وہ امام، وہ جج جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، نہ اپنوں کو دیکھتا ہے نہ غیروں کو دیکھتا ہے، انصاف کے ساتھ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 7 میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، اللہ اکبر، کون تھا شخص؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ بھی ہوگا جو ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب اذان ہو میں نماز ادا کر لوں، اپنا فرض پورا کر لوں۔ ان کا جی نماز میں لگا رہتا تھا، نماز ہر وقت اس کے ذہن میں نماز سوار ہوتی، نماز سے محبت کرنے والا، نمازی مسجد کو آباد کرنے والا ایسا شخص ہوگا۔ اللہ کہے گا آ میرا بندہ، میرے گھر کو آباد کرنے والا بندہ، میرا ذکر و اذکار کرنے والا بندہ، تو نے دنیا میں مجھے یاد رکھا، آج میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، آج جلدی سے آ جا، اللہ اکبر، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ ارے ہم تو کتنی خوش نصیب لوگ ہیں کہ نماز کے اتنے فائدے ہیں، پھر بھی ہم نماز کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ بات کیا ہوتی ہے کہ جن ہم لوگوں کو مرنا ہی یاد نہیں ہے۔ بات یہ ہے اگر موت یاد ہو نا، پھر انسان کبھی نماز کو نہ چھوڑے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جانا ہی جب یاد نہیں، جانا ہی جب یاد نہیں، پھر آنا ہی ناکام گیا۔ اور جب ان کو موت یاد نہ رہی، پھر ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ان کو موت یاد نہ رہی، اللہ اکبر، انہوں نے نیکیاں کرنا چھوڑ دی، گناہ پہ گناہ کرنا شروع کر دیا، نیکیاں نہیں کی، نماز نہ پڑھی۔ جانا ہی جب یاد نہیں، پھر آنا ہی ناکام گیا۔ آنے والا آئے گا، آنے والا جائے گا، کوئی صبح گیا کوئی شام گیا۔ آنے والا تو جائے گا نا ایک دن، زندگی ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا کرتے
اے عبداللہ، جب آپ اپنی زندگی میں شام کو پالیں تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، ہو سکتا ہے وہ شام آپ کی زندگی کی آخری شام ہو۔ جب آپ صبح کو پالیں تو عبداللہ پھر شام کا انتظار نہیں کرنا۔ تو دوستو، ہم کئی اعلان سنتے ہیں کہ آج فلاں اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو دوستو اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں۔ دوستو، جب آپ اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور قبر میں بھی میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب قبر میں انسان کو دفنایا جاتا ہے تو آگے چہرے کی طرف نماز آ جاتی ہے، کہتی ہے میں اس کو عذاب نہیں دینے دوں گی۔ آگے پیچھے روزہ، زکوٰۃ، خیرات آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، میری یہی گزارشات ہے کہ اپنی زندگی کو سنواریے، آخرت کی تیاری کریے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن یہ لوگ ابھی تک غافل ہیں۔ تو دوستو، آخر میں یہ گزارشات کروں گا کہ اس مسجد کے ابھی کلر ہونا باقی ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بھی بیان کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، آپ تو کہتے ہو کہ یہ بھی پلاٹ میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ کوٹھی میری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ نے جو کھایا فنا کر دیا، آپ نے پہنا پرانا کر دیا، آپ نے جو اللہ کے راستے میں دیا ذخیرہ کر لیا، بس یہ آپ کا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی کما رات ہو اور موت آ جائے پتہ ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسے بندے بھی آئیں گے اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن، اللہ میں اتنی دولت کما کے آیا ہوں، اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں جاؤں اور ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آؤں اور نیک بن جاؤں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، وقت نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ضرورت ہے کلر کی مسجد کے۔ آپ اس گھر کے لیے، آپ اگر گھر کے لیے کچھ دیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سے بھرپور اپیل کی جاتی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیشہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا وعن الحمد للہ رب العالمین۔